اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ کو بریسٹ کینسر یا چھاتی کا کینسر ہو چکا ہے تو آپ اپنی بیٹیوں کی اسکیننگ اور الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں، کیونکہ اب آپ کی بیٹی کو بھی کینسر ہونے کے قوی امکان ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ جہاں ہم دوسری چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں وہاں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، کیونکہ اگر اسی میں ہم پیچھے رہ گئے تو بہت بڑے نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ بریسٹ کینسر سے آگاہی، اس کی علامات، تشخیص، طریقہ علاج کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ کو بریسٹ کینسر یا چھاتی کا کینسر ہو چکا ہے تو آپ اپنی بیٹیوں کی اسکیننگ اور الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں، کیونکہ اب آپ کی بیٹی کو بھی کینسر ہونے کے قوی امکان ہیں۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے بارے میں منعقدہ ایک واک کے دوران ڈاکٹر عائشہ کی زیادہ تر توجہ اسی بات پر تھی کہ خواتین کو قائل کیا جائے کہ وہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں یا کم از کم خود اپنا معائنہ ایک دفعہ لازمی کروائیں، کیونکہ ہماری خواتین دن بدن اس کینسر کی طرف، اس بیماری کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم سب ہی اس کینسر کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں اور اشتہارات دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں ہی سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ان کو ناپسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب جو ہے یہ ایک شرمناک اشتہار ہے جس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ بعض چیزوں میں جب ہم اس کو اگنور کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ وہ نہ تو ان اشتہاروں کو پسند کرتے اور نہ ہی اس سے جڑی خبروں کو سنتے ہیں، بلکہ ان سب جڑی ہوئی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی کینسر کی پہلی سٹیج پر تشخیص صرف اور صرف 4% تک ہے، اور ہر 9 میں سے ایک خواتین بریسٹ کینسر کے خطرے میں ملحق ہے، یعنی کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے۔ یا یہ بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہر 9 میں سے ایک خواتین اس بیماری میں سے 2-4 ہے تو یہ بھی بات ہماری بالکل ٹھیک ہوگی۔ بریسٹ کینسر آخر کار ہے کیا؟ عورتوں کو ہونے والے کینسر میں اب بریسٹ کینسر سرفہرست ہے۔ یہ مرض عام طور پر 50 سے 60 برس کی عمر کی عورتوں میں پایا جاتا تھا، لیکن اب کم عمر خواتین بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ بریسٹ کینسر کی مریض خواتین نہ صرف پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں پائی جاتی ہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی خواتین بھی اس مرض کا تقریباً اسی شرح سے شکار ہو رہی ہیں۔ چھاتی کے ساخت یا ایک چھاتی کی دوسری چھاتی سے مختلف نظر آنے کی علامت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیمز ہسپتال میں بننے والے بریسٹ کینسر سینٹر کی سربراہ اور اس مرض کی تشخیص اور علاج سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے کام کرنے والی ڈاکٹر عائشہ کا کہنا ہے کہ بریسٹ کے ڈکٹس اور لوب کے ٹیشوز میں جب آپ کو مہنگم نشوونما ہونا شروع ہو جائے تو یہ بریسٹ کینسر کا آغاز ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب نارمل ٹیشو کی وجہ سے اگر آپ کو بریسٹ میں گلٹی یا لمپ محسوس ہو تو یہ ممکنہ طور پر کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر گلٹی ڈیپ ہو یا دونوں یا ایک بریسٹ سخت ہو تو یہ بھی ممکنہ علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر نپل سے دودھ کے علاوہ کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو تو یہ بھی ممکنہ طور پر کینسر ہو سکتا ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے اسپتال سے ٹیسٹ کرانے کی فوری ضرورت ہے۔ اگر یہ تمام علامات بغل میں ہو تب بھی یہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، جبکہ چھاتی کے سائز، ساخت یا ایک پستان کی دوسرے پستان سے مختلف نظر آنے کی علامت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بریسٹ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے اس خطرناک مرض سے متعلق بات چیت کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کروانے کی عادت ڈالیں۔ بریسٹ کینسر کی مختلف سٹیجز کون سی ہیں؟ دنیا بھر میں کینسر کی سب سے عام قسم پستان کا سرطان ہے۔ اس کے 4 مختلف مراحل ہیں۔ پہلے دونوں بڑی حد تک قابل علاج ہیں، تاہم تیسرے اور چوتھے مرحلے میں بیماری خاصی پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ کینسر کا تعلق دراصل جنیاتی طور پر اس بیماری کی خلاف مدافعت کی کمزوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ماں کو بریسٹ کینسر ہے تو بیٹی کو بھی ہو سکتا ہے۔ بریسٹ کینسر کی پہلی سٹیج میں تو چھاتی میں گلٹی بنتی ہے جس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتا ہے۔ پہلی سٹیج یہ تعین کرتی ہے کہ اب کینسر بافتوں کو آزادانہ طور پر نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ گلٹی نہ صرف بڑی ہوتی ہے بلکہ جڑیں بھی پھیلتی ہیں۔ یہ لمپس نوڈز میں داخل ہو گیا ہے اور اس کا سائز ایک اخروٹ یا لیمو جتنا ہوتا ہے، جس کے بعد یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اب کینسر آپ کے کم از کم 9 لمپ نوڈز میں آ چکا ہے جو گردن کی ہڈی اور بغل تک کا حصہ ہے۔ اب یہ سینے میں بیرونی جلد کے قریب ہے۔ چوتھے اور آخری مرحلے میں کینسر لمف نوڈ سے نکل کر اب چھاتی کے گرد دیگر حصوں تک پھیل چکا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہڈیوں، پھپھڑوں، جگر اور دماغ تک آ گیا ہے۔ اس سٹیج میں طبی ماہرین کے مطابق مریضہ کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے میموگرافی سے سینے میں پیدا ہونے والی گلٹیوں کے بڑے ہونے سے پہلے ہی اس کی تشخیص کر لی جاتی ہے۔ میموگرافی چھاتی کے کینسر کی تشخیص کے لیے مخصوص ایک ایسا ایکس رے ہوتا ہے جو کہ سینے میں پیدا ہونے والی گلٹیوں کی تشخیص کر لیتا ہے اور یوں اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے مؤثر ترین طریقے باقاعدہ سکریننگ ہے۔ پاکستان میں متعدد طبی مراکز میں اس مرض کی مفت تشخیص کی جاتی ہے۔ یہ مفت سکریننگ اور میموگرافی 40 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ان مراکز میں بائیوپسی کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جن کی عمر 50 سال یا اس سے زیادہ ہو ان کو مکمل طور پر سالانہ سکریننگ کروانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو اپنی چھاتی میں کسی قسم کی گلٹی محسوس کریں تو فوراً کسی ریڈیالوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ بروقت تشخیص سے بیماری اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ نوجوان لڑکیوں میں ابتدائی ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سٹیج 2 کی بات کریں تو سٹیج 2 میں یہ گلٹی نہ صرف بڑی ہوتی ہے بلکہ اس کی جڑیں بھی پھیلتی ہیں۔ یہ لمف نوڈز میں داخل ہو گیا اور اس کا سائز ایک اخروٹ یا لیمو جتنا ہو جاتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں میں ابتدائی ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ آواز کی خاص لہریں ہیں جن کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے اور انسانی کان اس آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہ مختلف طریقوں سے بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کی جا سکتی ہے جن میں ہر قسم کی رسولیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ MRI اسکیننگ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ غلط طرز زندگی ہے۔ اگر خوراک متوازن نہیں تو یہ بھی کینسر کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن ہے، اور تنہائی کا شکار خواتین کو یہ مرض لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خواتین کو بریسٹ کینسر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے شیر خوار بچوں کو ڈبے کا دودھ پلانے کی بجائے اپنا دودھ پلانا چاہیے۔ رات کو بریزر اتار کر سونا چاہیے۔ سفید یا جلد کے رنگ جیسی کاٹن کی بنی ہوئی ڈھیلی ڈھالی زیر جامہ استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور پر بریسٹ کینسر کا علاج اس کے مراحل دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر کا علاج مندرجہ ذیل طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بریسٹ کینسر کا علاج اس کے مراحل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر بریسٹ کینسر پہلی سٹیج میں ہے تو لمپ یا گلٹی نکالی جاتی ہے۔ اس عمل کو لمپیکاٹومی کہتے ہیں۔ کینسر اگر دوسری سٹیج میں داخل ہو چکا ہے تو اس صورت میں بھی اس لمپ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بھی لمپیکاٹومی کی جاتی ہے۔ پہلی اور دوسری سٹیج میں بیشتر مریضوں کو کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ اس بات کی 90 سے 95% امکانات ہوتے ہیں کہ کم از کم 5 سال تک ایسا کوئی لمپ نہیں بنے گا، جبکہ اس کے بعد کی سٹیجز یعنی تیسری اور چوتھی بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کیمو تھراپی ہی علاج بچتا ہے یا چھاتی کو سرجری کے ذریعے پورا ہی جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیمو تھراپی کینسر کے خلیات کو تباہ کرتی ہے لیکن اس کے کئی مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے مریضوں کو کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا مریض کو کیمو تھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں، ان کا ٹائپ DX نامی ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر کے دوبارہ ہونے کے کیا امکانات ہیں یا کینسر کتنا خطرناک ہے۔ اس مہنگے ٹیسٹ پر کم از کم 3 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ چھاتی کے کینسر کی آگاہی دینے والے اداروں کا کہنا ہے کہ چھاتی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے آگاہ ہونا ضروری ہے اور اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔
یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ یہ ساری ہی علامات کینسر کی علامات ہوں۔ آپ کریم یا لوشن لگاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں۔ نپل سے کسی قسم کی رطوبت یا سرخی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی وجوہات آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اس مرض سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔